بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ بات ہو رہی تھی کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال پیش کی گئی۔ اب ایک اور کامیاب شخص کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑی ہستی تھی اور بہت ہی بڑے کامیاب شخص تھے۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ بہت ہی بڑے کامیاب شخص تھے۔ ان کے کامیابی کے پیچھے اگر غور کیا جائے، اگر تاریخ کو پڑھ لیا جائے تو ایک عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آئے گا۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ تو ماں کہنے لگی، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں اس تجویز پر عمل کر کے بچے کی اچھی تربیت کروں گی۔ پھر جب وہ بچہ کچھ بڑے ہوئے تو ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ چلو ان کی تربیت کی کوئی ترتیب بنا دیتی ہوں۔ تو ماں نے کھانا بنایا اور کمرے میں کسی جگہ چھپا کر رکھ دیا۔ بیٹے نے مدرسے سے آ کر کہا، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور دنیا کے سب انسانوں اور حیوانوں کو وہی رزق دیتا ہے، لہٰذا تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ تمہیں کھانا کھلائے گا، وہ تمہیں روٹی دے گا۔ تو بیٹے نے پوچھا، امی میں اللہ سے کیسے مانگوں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ تو ماں نے کہا، بیٹے مصلی بچھاؤ۔ بچے نے مصلی بچھایا۔ ماں نے کہا، تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ بچہ مصلی پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر ماں نے کہا کہ اب ہاتھ پھیلاؤ۔ بیٹے نے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اے اللہ تو میرے والدین کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق دے دیجیے۔ بچے نے یہ الفاظ کہہ کر پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا، بیٹے اب تم اس کمرے میں تلاش کرو، ڈھونڈو، تمہیں کہیں سے روٹی مل جائے گی۔ چنانچہ بچے نے تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا
ماں نے تو خود روٹی پکا کر رکھی ہوئی تھی کسی جگہ پہ، تو وہ بچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ سے اسے وہ رکھی ہوئی روٹی اس کو مل گئی۔ تو بچہ بڑا خوش ہوا اور روٹی اس کو مل گئی، اس نے کھانا کھا لیا۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا بچے کا۔ جب بچے کو روزانہ اس طرح کھانا ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سوچ آئی اور ماں سے پوچھنے لگا، امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کہ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، جنگل والوں کو بھی کھانا دیتا ہے، شہر والوں کو بھی کھانا دیتا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے، حیوانوں کو بھی دیتا ہے۔ بچے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کرتا تو ماں کا دل اچھلنے لگتا، وہ سمجھتی کہ میری تدبیر اب کرامت ثابت ہو رہی ہے اور میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ماں خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو گئی۔ مگر اس دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن ماں کسی تقریب کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور ماں کو وقت کا ادراک نہ ہوا۔ جب یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، بچے کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ماں نے کھانا بھی نہیں پکایا ہوا تھا۔ جب یہ خیال آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کر قدم بڑھا کر گھر کی طرف واپس ہوئی۔ اب رو بھی رہی تھی اور راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مالک، میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ ایک ترتیب شروع کی تھی، اللہ میری لاج رکھ لینا، اگر آج بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو پھر میری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ میری کوتاہی تھی، مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ جب ماں روتی ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے کو اس کے رخسار کا بوسہ لے کر اس کے ساتھ پیار کر کے اس کو جگایا، اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کر کہنے لگا، امی نہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے وہ کیوں؟ کس طرح؟ جب میں مدرسے سے آیا تھا آپ تو گھر میں نہیں تھی، میں نے اسی طرح مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجیے۔ تو امی اس کے بعد میں کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا ہے اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ آج کا کھانا اتنا لذیذ تھا، اتنا مزیدار تھا کہ اتنی لذت اور اتنا مزہ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے یہ سن کر کہا، الحمدللہ، اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی۔ تو یہ اسی طرح مائیں اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہستی، ان کی کامیاب زندگی کے پیچھے بھی ایک عورت کا کردار نظر آیا ماں کی صورت میں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وقتاً فوقتاً بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔